بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال یہ ہے کہ شادی کرتے وقت دوسرے فریق میں یا دوسری فریق میں کن خوبیوں اور صلاحیتوں کو مد نظر رکھنا چاہیے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں لوگ شادی عام طور پہ خاندان یا نسبت یا حسن یا دولت کو دیکھتے ہوئے کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان مقاصد کے لیے شادی نہ کرنا، ان کو اپنا ہدف نہ بنانا، بلکہ کردار کو، دینداری کو صرف دیکھنا۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے۔ آج دنیا بھر میں مسلمان معاشروں میں بھی یہ مسئلہ پھیلنا شروع ہو گیا ہے کہ شادیاں ناکام ہو رہی ہیں۔ اس کی بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ شروعات ہی ایسی نہج پہ کی گئی تھی جس میں دینداری کو دیکھا نہیں گیا۔ دوسری چیز کردار۔ شاید اب کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ ہماری ترجیحات میں نہیں ہوتا۔ کردار، دینداری کو دیکھیں۔ دوسری چیز یہ ہے اس حوالے سے کہ کفات بھی ضروری ہے۔ کفات کو میں بتاؤں گا آپ کو کہ کمپیٹیبلٹی، ایک دوسرے سے مناسبت ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک اپنی مال میں یا شکل مکل میں یا حسن میں یا تعلیم میں بہت زیادہ فرق آ جائے، بہت گیپ آ جائے، اس سے بھی بعض اوقات کام خراب ہو جاتا ہے۔ مزاج میں بہت فرق ہو جائے۔ اچھا، مزاج میں فرق ہر دفعہ بھی لڑائی کا باعث نہیں ہوتا۔ بعض اوقات اگر ایک خاموش طبع ہے، ایک بولنے والا زیادہ، تو وہ بھی کمبینیشن چل جاتا ہے۔ لیکن جو سب سے اہم چیز ہے اس میں، تیسری اہم چیز، والدین کو چاہیے کہ بچے اور بچی کو بہت تفصیل سے شادی کی ذمہ داریاں اور کامیابی کے طریقے نسخے سکھائیں، پڑھائیں۔ بلکہ میں تو چاہوں گا کہ باقاعدہ ورک شاپس اور ٹریننگ پروگرامز ہونے چاہیے اس حوالے سے، کہ لوگ سیکھیں کہ شادی کیسے کامیاب کی جاتی ہے۔ دین نے ہمیں اس میں مفصل تفصیلات دی ہیں، کتابوں میں آپ کو مل جائیں گی، ہر زبان میں اویلیبل ہیں۔ تو یہ شادی کامیاب ہونی چاہیے، اس میں محنت چاہیے، جو طریقہ اور طریقہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، اپلائی کریں، پریکٹیکل طریقے ہیں وہ، انشاءاللہ وہ ایک کامیاب جوڑا بنے گا۔